خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. ہم پڑھ رہے تھے نورانی قاعدہ تختی نمبر 6، مشق حرکات و تنوین. اس ایکسرسائز میں، اس مشق میں ہم حرکات، زبر زیر پیش اور ساتھ تنوین پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آج کا لیسن ہے تو پیش تو، واو دو زبر ون، تو ون، عین زبر ع، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عبس، عین زبر ع، دال زبر دا، عدا، لام زبر لا، عدل، عین زبر ع، لام زبر لا، علا، قاف دو زیر قن، علقن، عین زبر ع، میم زبر ما، قما، دال دو زیر دن، عمدن، عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، با دو زبر بن، عینبن، غوین زبر غو، با زبر با، غوبا، رو زبر رو، غوبرو، تا دو پیشتن، غوبرتن. ٹھیک ہے. اب یہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے بہت خاص خیال کرنا ہے کہ جو پر حروف ہیں، غوین اور رو کے اوپر زبر ہے تو رو بھی پر ہوگا، لیکن ان کو پر کرتے کرتے ہم نے با اور تا کو پر نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں، آپ غور سے سنیے گا اور اسی طرح سے پریکٹس کرنی ہے. غو ب رو تن، غو ب رو تن. ٹھیک ہے. جب بھی آپ پڑھیں تو پر حروف کو الگ آپ نے اس کی ادائیگی نظر آنی چاہیے، سنائی دینی چاہیے، اور جو باریک حروف ہیں ان کو الگ. اگر تھوڑی سی بھی پر اور باریک کی غلطی ہو گئی تو حروف کے تبدیل ہونے کا خدشہ ہے. ٹھیک ہے. اور تبدیلی حرف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لحن جلی. لحن جلی کیا ہوتی ہے؟ بڑی اور واضح غلطی جو حرام کے درجے میں آتی ہے، جس کی اجازت نہیں ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے پڑھتے ہیں. آپ میرے بات پڑھیں. فا زبر فا، عین زبر ع، فاع، لام زبر لا، فاعل. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ مقدار ان کی ایک جیسی ہونی چاہیے. تینوں زبر ہے نا، تو پڑھتے پڑھتے جو ہماری کامن مسٹیک یہ ہو جاتی ہے کہ ایک آدھ حرف لمبا ہو جاتا ہے. ہم تھوڑا سا اس کو اچھی آواز میں اور تھوڑی سی سر لگا کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک آدھ حرف ہم سے زبر اس کی حرکت لمبی ہو جاتی ہے. اب جیسے جو پچھلے لیسنس تھے ان میں سے جو کامن مسٹیکس کچھ لوگوں کی نکلی ہیں وہ یہی ہے. جیسے اب میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتاؤں، فعلا کو ہی تو فعالا، فعالا نہیں ہے یہ، فعلا. ایک جتنا ساری حرکات کو شارٹ آدھے الف کے برابر حرکت ہوتی ہے اور ایک جتنی مقدار آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. فعلا، قوف زبر قو، تا زبر تا، قوتا، رو زبر رو، قوتر، تا دو پیشتن، قوترتن،
ٹھیک ہے، اس میں بھی بہت خیال کرنا ہے آپ نے. قوف اور رو کو پر کرنا ہے لیکن تا کو ہرگز نہیں کرنا. تا کو پر کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو بن جائے گا اور تبدیلی حرف ہو جائے گا ہمارا. ٹھیک ہے، قطرتن، قطرتن. لیسن سناتے وقت آپ نے بہت خیال کرنا ہے، بہت دھیان سے. ایٹ لیسٹ جو ہے نا ان حروف کی یہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ورڈز اس لیے ہیں کہ اس میں پر اور باریک حرف کا آپ نے خیال کرنا ہے. اس سے پہلے جو تھے ہمارے پاس اس میں بھی یہ چیزیں تھیں لیکن ان میں بہت خیال کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، قوف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیل، قوتیل. قوف زبر قو، دال زبر دا، قد، رو زبر رو، قدر. قوف پیش قو، رو زیر ری، قوری، حمزہ زبر ا، قوری ا. ٹھیک ہے جی، یہ ہماری 2 لائنیں ہو گئیں اور کل ہم کوشش کریں گے. کل تھوڑا سا ایزی ہے لیسن تو ہم تینوں لائنز کمپلیٹ کر لیں، یا پھر ایسا کر لیتے ہیں اس سے اگلی والی لائن کچھ ایزی ہے تو اس کی ہاف میں آج یعنی کہ 3 حرف آج ملا لیتے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے، چلیں پڑھتے ہیں. قوف زبر قو، سین زبر سا، قوس، میم 2 پیش من، قسمن، قسمن. کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ. دال 2 زیر دن، کبدن. کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با 2 پیش بن، کوتوبن. ٹھیک ہے جی، اپنے یہ جو ہمارا لیسن ہوتا ہے اس کو صرف ایک دفعہ سن کے ایک دفعہ پریکٹس نہ کیا کریں. میں جس طریقے سے آپ کو ڈرلنگ کراتی ہوں، میں آپ کو لیسن کرواتی ہوں کہ بیچ میں گیپ دے رہی ہوں وائس میں تاکہ اتنی دیر میں آپ لوگ اونچی آواز سے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ پڑھ لیں. تو یہ جو پورشن ہے جس میں ہم صرف یہ تختی کرتے ہیں اس کو آپ نے دوبارہ بھی کرنا ہے. آپ کو لگے کہ ابھی بھی پریکٹس نہیں ہوئی، تھوڑی سی کمی ہے، کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ والا جو ڈرلنگ والا پورشن ہے اس کو تیسری دفعہ پھر لے کے جائیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کرتے کرتے 3-4 دفعہ آپ میرے لیسن کے ساتھ ریوائز کریں اور پھر خود سے بھی 3 to 4 ٹائمز پریکٹس کریں قاعدہ سامنے رکھ کے، یا یہ تصویر جو میں قاعدے کی پک آپ کو بھیجتی ہوں وہ سامنے رکھ کے. اس کے بعد آپ اپنے آپ کو پرفیکشن کے لیول پہ اپنی طرف سے لا کے پھر آپ لیسن سنائیں. انشاءاللہ العزیز بہت امپرومنٹ آئے گی. یہ بہت امپورٹنٹ تختی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم سنگل حرکات کی پریکٹس کر رہے ہیں نا، تو یہ اگر ہماری صحیح ہو گئی انشاءاللہ تو جو میجورٹی کی مسٹیکس ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ حرکات کو ہم لمبا کھینچ کر زیادتی حرف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، زبر کو لمبا کھینچیں گے تو وہ کھڑی زبر بن جائے گی، زیر کو لمبا کھینچیں گے تو وہ کھڑی زیر بن جائے گی، اور پیش کیا بن جائے گی اگر لمبی ہوگی تو الٹا پیش. ٹھیک ہے، تو یہ زیادتی حرف ہوتی ہے، اس میں ہم حرف ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. زبر کے ساتھ الف ایڈ ہو رہا ہوتا ہے اگر زبر لمبی ہو، زیر اگر لمبی کریں گے تو زیر کے ساتھ یا ایڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر پیش لمبی ہو تو پیش والے حرف کے ساتھ واو ایڈ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو زیادتی حرف کہتے ہیں. بالکل بھی سنگل حرکت کو لمبا نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز. یہ ہو گئی ہماری تختی. اب ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی طرف، تلاوت کی طرف. ہم نے 3 آیات کر لی تھی، آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 4. ٹھیک ہے، اور اس آیت نمبر 4 کرانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو تھوڑی سی گائیڈ کر دوں کہ آپ کا جوڑ توڑ جو ہے وہ کہاں تک چلے گا. یعنی کہ کیا ہم سارے الفاظ کو آپس میں ملاتے جائیں گے پوری آیت کے آخر تک؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جیسے ہم آگے پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ اب جیسے ایاک یہ ایک حرف مکمل ہو گیا ہے، نعبد یہ ایک حرف مکمل ہو گیا، و یہ ایک حرف ہو گیا، ایاک الگ ہو گیا،
نستعین یہ الگ ہو گیا، ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جڑا ہوا ہے؟ جب اگلے لفظ کے سٹارٹ والے حرف کے اوپر جزم یا تشدید آ جائے تو وہ پچھلے پورے لفظ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اگلا پورا لفظ۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 2 میں الرحمن الرحیم، اب اس میں الرحمن کا جو نون ہے وہ الرحیم کی را سے جڑ گیا۔ کیسے کہ را کے اوپر تشدید ہے الرحیم کی، ٹھیک ہے، تشدید کی وجہ سے الرحمن کا نون کے نیچے زیر جو ہے وہ جڑ گئی را کے ساتھ۔ جب نون را کے ساتھ جڑ گیا تو پورا الرحمن کس کے ساتھ جڑ گیا؟ الرحیم کے ساتھ۔ تو جوڑ توڑ کا سلسلہ ہمارا پھر پیچھے سے جوڑنے والا، یعنی کہ جو ہے وہ پیچھے سے ہی ہم جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اگر ایک لفظ ختم ہو جائے، اس کا اگلے والے لفظ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، تو اس کا جوڑ توڑ بھی ادھر ہی فنش کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر یا ای، یا زبر الف یا، ای یا، کاف زبر کا، ایاک، نون زبر عین نا، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو، واو زبر وا، حمزہ زیر یا ای، یا زبر الف یا، ای یا، کاف زبر کا، ایاک، نون زبر سین نس، تا زبر تا، نست، عین زیر یا عی، نستعی، نون پیش نو، نستعینو، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم پہلے ایک ایک لفظ کو روان پڑھیں گے، اس کے بعد پوری آیت کو روان پڑھیں گے۔ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے آپ سب نے، تاکہ لیسن میں یہ مسٹیک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایا کا نہیں ہے، ہماری یہ کامن مسٹیک ہے، ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایا کا، یہ ہے ایا کا، یا زبر الف یا، ٹھیک ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب پوری آیت پڑھ لیتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹھیک ہے جی، میں امید کرتی ہوں آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر نہیں سمجھ آئے گا تو آپ نے یہی آڈیو دوبارہ سے سننی ہے۔ جس طرح قاعدے کی آپ نے بار بار آڈیو سن کے پریکٹس کرنی ہے ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے آیت کی بھی ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز پریکٹس کر کے پھر گھر میں کسی اور کو، جیسے جو آپ کے ساتھ کمپینین بن گئے ہوں گے ماشاءاللہ، اپنے بچے یا آپ کے اور اپنے ان لاز بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کے اپنے گھر کے اپنے میاں، آپ کی باقی بہنیں، تو آپ نے ان میں سے کسی ایک کو پکڑنا ہے، اپنا لیسن سنانا ہے، اس سے سننا ہے، ایک دوسرے کی مسٹیکس نکالنی ہے لیسن کو سن کے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے لیسن بھیجنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ ایا کا کوئی بھی نہ سنائے انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس میں نقصان حرف کر دیں گے، الف کو ختم کر کے صرف یا زبر یا پڑھیں گے، ایسے نہیں کرنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس کوشش میں یا کو بہت زیادہ بھی لمبا نہیں کر دینا، ٹھیک ہے، مد بن جائے گی۔ ایاک ایسے نہیں پڑھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے جی۔
اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔